نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له وصل على خاتم الرسل والأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاۃ کے بعد ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. زمین و آسمان کو بھر دینے کے برابر درود و سلام خلیل کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. خطائیں دیکھ کر بھی عطائیں کم نہیں کرتا. خطائیں دیکھ کر بھی عطائیں کم نہیں کرتا. میں اکثر سوچتا ہوں میرا رب کتنا مہربان ہے. گلا تو گھونٹ دیا تیرا اہل مدرسہ نے, گلا تو گھونٹ دیا تیرا اہل مدرسہ نے, کہاں سے نکلے صدا لا الہ الا اللہ. آج بروز جمعہ 3 جمادی الاولیٰ 1434 ہجری مبارکہ بمطابق 15 مارچ 2013 کا یہ پروگرام اسلامک سینٹر عنیزہ کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے. اور جیسا کہ آپ یہاں کے پروگرام میں پہلے بھی شرکت کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دینی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمایا کرے, اور جو کچھ ہم ان دینی مجالس سے سنیں رب کائنات اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ بہت بڑا احسان اور فضل ہے
کہ جس نے ہمیں پردیس میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں ان بابرکت محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. آئے تو ہم اس دیش میں کمانے کے لیے ہیں، لیکن وہ دوست احباب بزرگ خوش قسمت ہیں کہ جو دنیا کے ساتھ ساتھ ان دینی مجالس میں بیٹھ کر اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچتے ہیں اور اللہ اس کے رسول اور دین اسلام کے ساتھ سچی محبت کا ثبوت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ان مجالس کو قائم کرنے والوں کو اور ان میں شرکت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ جزائے خیر عطا فرمائے. آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ ہے اللہ ہی مشکل کشا ہے. میرے محترم دوستو، یہ سارے کا سارا نظام جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک اللہ وحدہ لا شریک نے اس نظام کو پیدا کیا ہے، اور یہ سارا کچھ ایک انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے. آسمان ہو، زمین ہو، اور اس کے اندر جو سینکڑوں ہزاروں قسم کی مخلوقات ہو، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس انسان کے لیے یہ ساری کی ساری باہ و بہار کو پیدا کیا ہے، اور اس انسان کو رب کائنات نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ سارا نظام تیرے لیے اور تو ایک اللہ کے لیے. جو آدمی اس چیز کو سمجھ لیتا ہے اور اس کے مطابق پھر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، ایسا مومن، ایسا مسلمان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی اس کے قدم چومے گی. تو انسان کے لیے اور اس میں مسلمان کے لیے عقیدہ ایک اہم چیز ہے. اگر آدمی کا عقیدہ صحیح ہے تو سمجھ لیں کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہے. لیکن اگر عقیدے ہی میں گڑبڑ ہے تو پھر یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سارا کچھ بھی مل جائے تو یہ دنیا حقیقت میں اس کو بنتی نظر آئے گی، لیکن یہ دنیا بھی اس کے لیے برباد ہے اور آخرت تو برباد ہوئی ہی کھڑی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ سارے کا سارا نظام اس انسان کے لیے بنایا ہے، اور پھر اس انسان کو اگر دنیا میں کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کسی مصیبت میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کی اس مصیبت کو، اس پریشانی کو، اس مشکل کو اللہ کے علاوہ کوئی اور حل نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود بھی کہ رب کا قرآن رب کے ایسے فرامین سے بھرا پڑا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کو مشکلات سے نکالنے والا، اس کی حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی بندہ علم رکھنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد بھی اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے بعد بھی اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو مشکل کشا حاجت روا بناتا ہے. تو پھر
جس کی عقل کا جنازہ ہی نکلا ہوا ہے اور تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین. اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے فرما دیجئے، ان کو کہہ دیجئے کہ میرا ولی، میرا دوست، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا الذی نزل الکتاب، وہ اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا، وہ اللہ جس نے قرآن کو نازل کیا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جس طرح وہ میرا مددگار، جس طرح وہ میرا ولی، جس طرح وہ میرا مشکل کشا، اسی طرح وہ تمام مومنوں کا بھی مشکل کشا ہے. جس طرح وہ رب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہے، جس طرح وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے، اسی طرح جو شخص بھی اپنے آپ کو سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے، اپنے آپ کو صراط مستقیم پر لے آتا ہے، اپنے آپ کو قرآن مجید کے احکامات کے تابع کر لیتا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر لے آتا ہے، آپ کے طریقے پر اپنی زندگی کو ڈال دیتا ہے، تو وہ اللہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، وہ ہر اس شخص کا حاجت روا بن جاتا ہے اور مشکل کشا بن جاتا ہے، مددگار بن جاتا ہے، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اور طریقوں کے تابع اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے. اور یہی نہیں، اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھا کر دیکھیں تو بہت سی آپ کو ایسی آیات مل جائیں گی جن سے یہ ثابت ہوتا ہے، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی تمام کا حاجت روا اور مشکل کشا ہے. اور رب کائنات نے سورہ الانبیاء میں ارشاد فرمایا، اور یہ اشارہ سیدنا ایوب علیہ السلام کی طرف ہے. رب کائنات فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب سیدنا ایوب علیہ السلام پر مشکل آ گئی، پریشانی کے اندر مبتلا ہو گئے، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ انہوں نے اس پریشانی کے اندر، اس مشکل کے اندر کس کو پکارا؟ رب کائنات فرماتے ہو ایوب اذ نادیٰ، سیدنا ایوب علیہ السلام نے اس مشکل میں اپنے رب کو پکارا اور فرمایا انی مسنی الضر، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے اس بیماری نے آ پکڑا، میں اس مشکل کے اندر پھنس گیا. وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا. اے اللہ، مجھے اس بیماری نے پکڑ لیا، میں اس مشکل میں پھنس گیا، تیرے علاوہ کوئی رحم کرنے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی اس مشکل سے، اس مصیبت سے نکالنے والا مجھے نہیں. اور رب کائنات فرماتے فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. سیدنا ایوب علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا تو رب کائنات کہتے ہم نے ان سے اس مشکل سے نکال دیا، ان کو اس مشکل سے نکال دیا اور ان کی دعا کو ہم نے قبول کر لیا. اور رب کائنات فرماتے وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا وذکریٰ للصالحین.
نے ان کو ان کا اہل بھی دے دیا، وَمِثْلَهُمْ اور اس کے مثل اور بھی ان کو دے دیا، اور اپنی طرف سے رحمت بھی دی، اپنی طرف سے رحمت بھی دی۔ اور اب کائنات فرماتے ہیں من عندنا، یہ کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے۔ تو مشکلوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اگر کوئی مدد کرتا ہے تو کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، تاکہ سچے بندوں کے لیے یہ کیا بن جائے؟ نصیحت بن جائے۔ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، نیک بندے ہیں، یہ ان کے لیے نصیحت بن جائے کہ جب بھی تم پر کوئی مشکل آئے، جب بھی تم پر کوئی پریشانی آئے، تو اس پریشانی میں، اس مصیبت میں تم کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یونس علیہ السلام کے قصے کو بھی قرآن مجید میں مختلف مقام پر بیان کیا۔ اس میں سے کچھ حصہ دوستوں کے سامنے کہ انہوں نے کس طرح اپنے رب کو پکارا۔ رب کائنات فرماتے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یہ بھی بڑا عجیب قصہ تھا۔ یونس علیہ السلام نے اللہ اکبر قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اپنے رب کی طرف بلایا، اور قوم تھی کہ ہر گرم ہو گئی۔ یونس علیہ السلام کی بات پر آنے کی بجائے آگے سے دشمن بن گئے تھے، اور پھر یونس علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا اللہ۔ اور یہ حقیقت ہے، جو قومیں بھی نبی کو جھٹلاتی ہیں ان کے اوپر رب کی طرف سے عذاب آتا ہے، اور یہ بات اسباب کے لحاظ سے، حالات کے حساب سے یہ کوئی غلط نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کو یہ بات پسند نہ آئی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وہ وقت بھی قابل ذکر یاد کرنے والا جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کو یہ کہہ کے نکل گئے کہ اللہ کا تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، کہہ کے نکل گئے جی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو ایک مشکل میں ڈال دیا۔ وہ مشکل کیا تھی؟ جو قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو سمندر میں جب گئے تو اس کے بعد آگے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے جی۔ ایک اندھیریاں رات کی، پھر اس کے بعد سمندر کی اندھیریاں، اس کے بعد مچھلی کے پیٹ کی اندھیریاں جی۔ اب وہاں پر اس مشکل میں جب پھنس گئے تو اس مشکل میں انہوں نے کس کو پکارا؟ اور رب کائنات فرماتے ہیں فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ، انہوں نے اس ظلم میں، اس اندھیری میں اپنے رب کو پکارا، اور کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، صرف آپ ہی میرے معبود ہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بھی مجھے اس مشکل سے نکالنے والا نہیں، الا انت، سوائے میرے رب تیرے علاوہ کوئی بھی مجھے اس مشکل سے نہیں نکال سکتا، اس پریشانی سے نہیں نکال سکتا، اور تیری ذات سبحانک کیا ہے؟ اللہ انی کنت من الظالمین، بے شک میں نے تو اپنی جان پر کیا کر لیا، میں تو ظالموں میں سے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر جب سیدنا یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو اس مشکل گھڑی میں پکارا تو رب نے پھر یونس علیہ السلام کی اس پکار کو سن لیا اور ان کو اس مشکل سے نکال دیا۔ رب کائنات فرماتے فاستجبنا له ونجيناه من الغم
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ہم نے ان کی پریشانی کو، ان کی پکار کو سن لیا اور اسے غم سے نجات دے دی. ہم نے یونس علیہ السلام کی پکار کو سن لیا. فاستجبنا له، ہم نے ان کی پکار کو سن لیا. ونجيناه من الغم، اور ان کو اس غم سے نجات دے دی. اور یہی نہیں کہ ہم صرف انبیاء علیہ السلام کی پکار کو سنتے ہیں، یا ہم اپنے نیک بندوں کی پکار کو سنتے ہیں. اور رب کائنات فرماتے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو مومن بھی بن جائے، جو اپنے آپ کو اپنے رب کے احکامات کے تابع کر لے، ہم اس کی پکار کو اسی طرح سن لیتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف نبی پکارے تو ہم سنتے ہیں، نہیں، اپنے آپ کو مومن بنا لو، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے تابع کر دو. جب تم اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے تابع کرو گے تو پھر جب بھی مشکل آئے گی اور تم اپنے رب کو پکارو گے تو وہ رب تمہاری پکار سن لے گا اور تمہیں اس مشکل سے، اس پریشانی سے تمہیں نجات دے دے گا. اللہ اکبر. اسی طرح یہ تو تھی پریشانیاں باہر کی، گھریلو پریشانیاں بھی آتی ہیں. اولاد کا نہ ہونا، رزق کا نہ ہونا، زندگی کی آسائشیں مہیا نہ ہونا، ان میں بھی جب بندے کو کوئی مشکل آ جائے تو اس میں اپنے رب کو پکارنا چاہیے. سیدنا زکریا علیہ السلام، ان کا قصہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ زندگی کا ایک حصہ، دوسرا حصہ ختم ہو چکا، آخری حصہ شروع ہے، اولاد نہیں، اور وہ کفالت کس کی کر رہے ہیں؟ جی، مریم علیہ السلام کی کیا کر رہے ہیں؟ کفالت کر رہے ہیں. اور اس کفالت میں انہوں نے دیکھا، جب مریم علیہ السلام کی طرف وہ جاتے ہیں جہاں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، تو دیکھتے ہیں کہ بغیر موسم پھل وہاں پر موجود ہے. جی، بے موسم پھل موجود ہے. سردی ہے تو گرمی کے پھل، گرمی ہے تو سردی کے پھل موجود ہیں. اور پوچھتے ہیں کہ مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ کیا فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مریم علیہ السلام کو رب بغیر موسم پھل دے سکتا ہے، تو اب جب کہ میرا وہ وقت نہیں کہ جس عمر میں اولاد ملتی ہے، تو جو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بغیر وقت کے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو اس حالت میں سیدنا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. فرمایا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، کیا کہا؟ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارثوں میں سے وارث. اے میرے اللہ، اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے اکیلا نہ چھوڑ. اور رب کائنات فرماتے فاستجبنا له، ہم نے زکریا علیہ السلام کی اس پکار کو سن لیا. ووهبنا له یحییٰ، اور ہم نے ان کو یحییٰ عطا کر دیے، بیٹا بھی دیا اور بیٹے کا نام بھی رکھ دیا. جی، بیٹا بھی دیا اور بیٹے کا نام بھی رکھ دیا. فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ واصلحنا له زوجہ. ہم نے زکریا علیہ السلام کی پکار کو سن لیا اور ان کو بیٹا عطا کیا جس کا نام کیا رکھا؟ یحییٰ. واصلحنا له زوجہ، اور ان کے لیے ان کی بیوی کو درست کر دیا. وہ وقت جس وقت اولاد نہیں ہوتی، جی، اس پریشانی میں کیا کیا؟ ان کو ہم نے
انکساری کرتا ہے اور اس رب کو پکارتا ہے تو رب اس کی پکار کو سن لیتا ہے اور اس کے من چاہی جو وہ چاہتا ہے اللہ اس کی پکار کو پھر سننے کے بعد اس کو وہ چیز دے دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بندہ رب کا بنے، بندہ رب کا بنے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو اپنے رب کا ہو جاتا ہے رب بھی اس کا ہو جاتا ہے. جو رب کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے، اور جو رب کے سامنے نہیں جھکتا، جو رب کا نہیں ہوتا، وہ پھر در در بھی ٹھوکریں کھاتا ہے. اسی طرح میرے محترم دوستو، اگر آپ قرآن پڑھتے جائیں، کھولتے جائیں، پریشانی یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں. وجہ یہ ہے قرآن پڑھتے نہیں. اگر ہم قرآن پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ رب کی مددیں کیسی آتی ہیں. حال ہمارے مولویوں کا یہ ہو گیا، اللہ ہدایت دے سب کو، کہ جس طرح ہندو اور یہود و نصارہ اپنی کتابیں پڑھنے کے لیے لوگوں کو نہیں دیتے اور کیا کہتے ہیں یہ تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، یہ تمہیں نہیں سمجھ میں آئے گی، ہمارے پاس آ جائے تو ہفتے میں 1-2 دن ہم تمہیں سمجھا دیا کریں گے. یہی حال ہمارے ملاؤں کا ہے کہ جی قرآن تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کے لیے تو اتنے علوم ہونے چاہیے، اس کے لیے تو فلاں چیز اور فلاں چیز اور فلاں چیز ہونی چاہیے، یہ تمہاری سمجھ میں آنے والا نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر بندہ صحیح معنوں میں قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ لے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کر لے تو اس کے سامنے ہر وہ چیز کھل جائے گی جس میں اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دارومدار ہے. لیکن پھر بھی لوگ اوروں کے سامنے جھکتے ہیں، اوروں کو مشکلات کے وجہ پکارتے ہیں، اور رب کائنات فرماتے لہو دعوت الحق لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. لہو دعوت الحق، صرف اس رب کو پکارنا حق ہے، صرف اس رب کو پکارنا حق. اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنی مصیبتوں میں صرف اس اللہ کو پکارنا حق ہے. والذین یدعون من دونہ، اس اللہ کو چھوڑ کر جو اوروں کے سامنے جھکتے ہیں، اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اوروں کو اپنا مشکل کشا بناتے ہیں، اوروں کو اپنا حاجت روا بناتے ہیں، رب کائنات فرماتے ہیں لا یستجیب لهم بشیء، وہ ان کی کوئی بھی پکار نہیں سن سکتے، وہ ان کی کوئی بھی پکار نہیں سن سکتے، مگر رب کائنات ان کی ایک مثال دیتے ہیں، فرماتے الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کی مثال رب کائنات فرماتے ہیں جس طرح ایک آدمی پانی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ آجا آجا میرے منہ میں آجا، رب کائنات فرماتے ہیں جس طرح یہ پانی اس کے منہ تک آنے والا نہیں، اس طرح وہ ان کی پکار کو بھی نہیں سن سکتے. فرمایا الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ، جس طرح پانی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو جائے کہ اس کے منہ تک آ جائے، یہ اس کے منہ تک آنے والا نہیں. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اللہ اکبر. یہ تو انکار کرنے والے ہیں، کافروں کی دعائیں جو ہیں وہ بیکار ابش ہے کے سوا کچھ نہیں. انکار کرنے والے ہیں مثال بھی. لیکن عجیب بات یہ ہے بڑے بڑے علامہ اور شیخ بن جاتے ہیں، مفسر قرآن بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اتنی آسان کتاب جس کو 8-10 سال کا بچہ بھی حفظ کر لیتا وہ ان علاماؤں کی سمجھ میں نہیں آتی. اس میں بھی ڈنڈیاں، اس میں بھی جماعت،
پکارتا ہے اور ان کو حاجت کے وقت پکارتا ہے، ان کی مثال ایسے جیسے کوئی پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو جائے کہ آجا آجا میرے منہ میں آجا، جس طرح یہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں، اس طرح اللہ کے علاوہ ان کی پکار کو کوئی سننے والا نہیں۔ پانی کو بیچارے کو کیا پتا کہ اس پیاسے کی کیا طلب ہے، اس بیچارے کو کیا پتا؟ جس طرح اس کے نہ کان ہے، نہ سمجھ ہے، نہ فکر ہے، اسی طرح جن کو تم اپنی مشکلوں کے وقت پکارتے ہو، جس طرح یہ نہیں سن سکتا اس طرح وہ بھی، لیکن پھر بھی اللہ اللہ اللہ، لوگ پھر بھی اس رب کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے، اور رب کائنات فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون؟ جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک بھی اس کی پکار کو نہ سن سکے۔ کوئی 1 2 4 دن کی بات نہیں، کوئی 2 4 مہینے کی بات نہیں، 2 4 سال کی بات نہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو، اس سے بڑا گمراہ کون؟ جو پکارتا ہے اپنی مشکل میں، اپنی پریشانی میں، جن کو پکارتا ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اوروں کو، لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو وہ پکار رہا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو پکار رہا ہے، پکارتا رہے پکارتا رہے پکارتا رہے، رب کائنات فرماتے ہیں الی یوم القیامہ، قیامت کی صبح تک بھی تم پکارتا رہے، تیری پکار کو سننے والے نہیں، تیری حاجت کو پورا کرنے والے نہیں، تجھے مصیبت سے نکالنے والے نہیں، لیکن پھر بھی بندہ پیچھے نہیں ہٹتا، جتنا بھی سمجھاؤ پیچھے نہیں ہٹتا، پھر بھی ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، پھر بھی پیچھے لگا ہوا ہے۔ اور رب کائنات فرماتے ہیں کہ یہ تو جن کو تم پکار رہے ہو، تمہاری پکار کا سننا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو بیچارے اس چیز سے بھی غافل ہیں، یہ تو اس چیز سے بھی غافل ہے کہ کوئی نہ کھتا مارا ان کو جو ہے وہ پکار رہا ہے، کوئی مشرک ان کو پکار رہا ہے۔ اور رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الناس، جب کسی کی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو ایک مثال دے کے سمجھایا جاتا ہے۔ یہ استاد کہتا بیٹا میں ایک مثال دیتا ہوں ذرا غور سے سننا، ایک مثال دیتا ہوں ذرا غور سے سننا۔ اور مثال کیوں دی جاتی ہے؟ جب بات سمجھ میں نہ آئے تو مثال دے کر اس کو سمجھایا جاتا ہے، مثال سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو رب کائنات نے بھی مثال دی، میرا رب مثال نہ بھی دے تو پھر بھی اس کی بات ماننے کے لائق ہے، اور جو انکار کرے اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رب کائنات اپنے بندے پر کتنا مہربان ہے کہ میرا بندہ شاید اس آیت سے سمجھ جائے، میرا بندہ شاید اس آیت سے سمجھ جائے۔ اللہ کی قسم صرف یہی رب کائنات نازل کر دیتے نا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ سورت ہی کافی تھی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اگر یہی آ جاتی نا تو آدمی کے سوچنے سمجھنے کے لیے راہ راست پہ آنے کے لیے یہی کافی تھی، لیکن پھر بھی اس بندے کو سمجھانے کے لیے رب کائنات نے اللہ اکبر، اور رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو ضرب مثلا فاستمعوا لہ، تمہارا رب ایک مثال بیان کر رہا ہے، ذرا غور سے سنو، اپنے لفظوں میں کہوں ذرا کان لگا کے سنو، جی ذرا کان لگا کے غور سے بات کو سنو، توجہ ادھر ادھر نہیں ہٹنی چاہیے، تمہاری توجہ رب کی بات کی طرف رہے، اپنی توجہ کو یکسو ہو کر ایک طرف لگا کر سنو۔ اور رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو ضرب مثلا فاستمعوا لہ، تمہارا رب ایک مثال بیان کر رہا ہے، ذرا غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جو اوروں کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جو اوروں کو حاجت روا مشکل کشا بناتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی کے پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں، وہ ایک مکھی کو پیدا کرنے پہ بھی قادر نہیں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، جی ایک مکھی کو پیدا کرنے پہ قادر نہیں، جی اور جو ہے بچے دینے کی اور کاروبار کے
ہوتا ہے، فلانی جگہ پر جاؤ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے جی۔ پاکستان میں ایک جگہ کھاریاں، وہاں پر قیوم پنجم کا دربار جی، لوگ وہاں پر بیٹے لینے کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ اپنی اس کی کوئی ننینا اولاد ہی نہیں تھی، جس کا اپنا بیٹا نہیں اس سے بیٹے مانگنے کے لیے جاتے ہیں جی۔ فقیر بیٹا ہو روڈ پر مانگنے کے لیے، آنا دودھ والے 1-1 روپیہ مانگ رہا ہو، اور آپ جا کر کے بابا جی 1 کلو کا کرولا میں دے دو، ہاں جی، مل جائے گی، مل جائے گی۔ جو محتاج ہو گئے دوسرے کا، بھلا اس سے مانگنا کیا جی؟ اور وہ تو تمہارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میں کہا کرتا ہوں، آج ان باباؤں اور ملنگوں کا کھانا پینا بند کر دیا جائے، یقین کرو اگلے دن ان کو دل کو تارے نہ نظر آئے تو پھر پہن 2-4 دن میں بالکل سیٹ ہو جائے گا۔ یہ بیٹھے ہیں، پیٹ ہے، حرم گیٹ ہے جی، کھا رہے ہیں، لوگ دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر جب ملے گا تو پھر ان کو جو ہے کیا فکر۔ تو بہرحال رب کائنات فرماتے ہیں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، رب کائنات فرماتے نہیں یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی کے پیدا کرنے پر قادر نہیں، 1 بابا نہیں، 2 بابے نہیں، 4 بابے نہیں، ملتان کے 1.25 لاکھ کے قریب پیر نہیں، غریب نواز انڈیا والا پاکستان کا دادا حجویری کو نہیں، فرمایا سارے کے سارے جمع ہو جائیں، سارے کے سارے بابے جمع ہو جائیں، سارے کے سارے کرنی والے جمع ہو جائیں، سارے کے سارے حاجت روا جمع ہو جائیں، سارے کے سارے دوست جمع ہو جائیں، سارے کے سارے غریب نواز جمع ہو جائیں، رب کائنات فرماتے سارے کے سارے جمع ہو جائیں، اور وہ مکھی جس کو یہ پیدا کرنے پر قادر نہیں، وہ مکھی آئے اور آنے کے بعد ان کی دسترخوان سے کوئی ڈش اٹھا کر نہیں، ڈش نہیں، شیئا تھوڑا سا ٹکڑا جی، تھوڑا سا ٹکڑا اٹھا کر بھاگ جائے، مولوی صاحب کے دسترخوان سے چانپ نہیں، مرغے کی پلیٹ نہیں، حلوے اور کھیر کی پلیٹ نہیں، اور رب کائنات فرماتے وہ مکھی آئے جس کو پیدا کرنے پر یہ قادر نہیں، وہ مکھی آئی اور آنے کے بعد کچھ اٹھا کر بھاگ گئی، رب کائنات فرماتے لا یستنقذوا، یہ تو وہ بھی نہیں چھڑا سکتے جی۔ مکھی پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ مکھی آئے آنے کے بعد کچھ اٹھا کر لے کر بھاگ جائے، آؤ جمع ہو جاؤ، سارے کے سارے بابوں کو بلا لو اور ٹرین موٹر سائیکل کیا تم ان کے پیچھے F-16 لگا لو، ہیلی کاپٹر لگا لو، اور دنیا کی طاقتیں سپر طاقتیں جمع ہو جائے، اور جمع ہونے کے بعد یہ چاہے کہ جو تم سے چھین کر لے گئی وہ واپس لے آئے، لا یستنقذوا، یہ تو وہ بھی نہیں چھڑا سکتے جی، وہ اتنی چیز چھڑا نہیں سکتے جی، اور بڑی بڑی چیزیں کیسے یہ دیں جی۔ اللہ اکبر، فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، اللہ اکبر، جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ بھی کمزور، اور جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، وہ کچھ دے نہیں سکتا، اور یہ عقیدے کا کمزور۔ رب کائنات فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدر، جس طرح اس رب کی قدر کرنی چاہیے تھی لوگوں نے رب کی قدر نہیں کی جی۔ اللہ اکبر، بڑی یقین کریں کہ یہ ایسے دل پہ چوٹ لگانے والی بات ہے، دل پر چوٹ لگانے والی بات ہے جی۔ آپ کے پاس کوئی آدمی آئے، آپ اس کی خاطر تواضع کریں، کھانا بھی کھلائیں، رہائش بھی دیں، اور جاتے وقت کوئی جیب بھی اس کی گرم کر دیں کہ یہ لے جاؤ، راستے کا خرچ ہے تمہارا، اور کسی زمانے میں کسی وقت میں آپ اس کے پاس جائیں، اس کے شہر میں، اس کے دیش میں جائیں جس کے ساتھ آپ نے اتنا تعاون کیا تھا، اور آپ اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، وہ دروازہ کھولیں اور آپ اسے کہیں کہ السلام علیکم، میں فلانا ہوں، فلاں شہر کا رہنے والا، تو میرے پاس آیا تھا، اور پھر اپنی جو آپ نے اس کے ساتھ تعاون کیا تھا وہ گنوائیں، اور وہ آگے سے کہے بھائی میرے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے، میں بڑا مصروف آدمی ہوں،
پھر آنا بعد میں، ابھی تو میرا فلانا کام بھی ہے، فلانا کام بھی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ عجیب آدمی ہے، میں نے اس کی اتنی قدر کی اور یہ مجھے جانتا پہچانتا ہی نہیں، جی میں نے اس کا اتنا تعاون کیا، اتنی اس کی قدر کی، لیکن یہ مجھے جانتا ہی نہیں، مجھے پہچانتا ہی نہیں۔ اور رب کائنات فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ، جس طرح اس رب کی قدر کرنی چاہیے تھی لوگوں نے اس رب کی قدر نہیں کی۔ کھانے کو دے رہا، پینے کو دے رہا، سانسیں بھی دی، ہاتھ پکڑنے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، زبان بولنے کے لیے، پاؤں چلنے کے لیے، کان سننے کے لیے، اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی، لیکن جب اس رب کو پکارنے کی باری آتی ہے، جب مشکل آ جاتی ہے، جب جو ہے وہ مشکل کے اندر پھنس جاتا ہے، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارنے لگ جاتا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، جس طرح اس رب کی قدر کرنی چاہیے تھی رب کی قدر نہیں کی۔ اور رب کائنات فرماتے ہیں یہ بھی پھر یاد رکھو ان اللہ لقوی عزیز، حقیقت یہ ہے کہ اللہ قوت والا اور غالب ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ کی پکڑ سے ہم بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ جل شانہ قوت والا ہے۔ انا بطشا ربک لشدید، اللہ کی پکڑ زبردست پکڑ ہے، اور جو رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے وہ پھر کبھی چھوٹ نہیں سکتا۔ اور رب کائنات فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اس اللہ کو چھوڑ کر جو اور کو پکارتے ہیں وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر ان کو پکارو تو وہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سن سکتے۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر سن بھی لیں تو اس کو پورا کرنے پہ قادر نہیں۔ ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم، قیامت کا دن آئے گا یہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ ولا ینبئک مثل خبیر، اللہ سے بڑھ کر کوئی تمہیں ایسی خبر دینے والا نہیں ملے گا۔ جی کیا فرمایا والذین تدعون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو اپنی مشکلوں میں، اپنی پریشانیوں میں، رب کائنات فرماتے ہیں ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ دیکھا کبھی چھلکا، کبھی کھولا؟ جی او بوریوں کی بوریاں کھجوروں کی کھا گئے یہاں آ کے، اپنے ملک میں ملتی نہیں، اور یہاں جہاں وہ کمروں میں پڑی رہتی ہے کوئی کھانے والا نہیں، جی کمروں میں پڑی پڑی ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے میرے بھائی، ضائع نہ کیا جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے روٹی کا، وہ اٹھا لیے جھاڑ کے کھا لیا، اور ہمارے دسترخوان اور ہمارے گھروں میں کتنا اناج ضائع ہوتا ہے جی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قطمیر جو ہے وہ بولتے ہیں کھجور آپ کھا لیں، اندر سے گٹلی نکلتی ہے، اس گٹلی کے اوپر ایک سفید رنگ کا بالکل پتلا سا چھلکا چڑھا ہوتا ہے، یہ بالکل باریک سا جی، اور اس کی کوئی قدر ہے کسی کے نزدیک جی؟ کوئی قدر کرتا اس کی؟ کھجور کھائی جہاں کھجوریں پڑی رہتی ہے روڈ پر جی، اور اس کی گٹلی اور پھر چھلکے کی کون قدر کرے گا جی؟ تو رب کائنات فرماتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں جی؟ جو چھلکے کا مالک نہیں اس سے اتنی بڑی بڑی امیدیں لگا۔ میں تو کہا ایک مرتبہ دوستوں کو پچھلے درس میں نے کہا کہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کوئی آدمی بیٹھا ہو جس کا کوئی پیر ہو، کوئی بابا ہو، وہ جہالت میں سارا کچھ کر لیتے ہیں نا جی۔ تو میں نے کہا جس کا بابا پیر کوئی ہے اس کے پاس اس مرتبہ جائے، چھٹی جب جائے اور اس کو کہے کہ بابا جی سعودیہ میں بڑا مشکل ہے کمانا جی، ریٹ ہر چیز کے بڑھ گئے، ابھی تو 2400 ڈال دیا جی، اور پھر کفیل اور یہ اور وہ سارا جمع کر لیا جائے تو 8-10 ہزار ریال بنتا ہے سالانہ، تو اب وہاں رہنا بڑا مشکل ہے۔ تو بابا جی کوئی اتنی بڑی چیز تو نہیں مانگتا جی، ایک 5 مرلے کا مکان ہو جائے، ایک 5 مرلے کا مکان ہو جائے اور اس کے ساتھ سفر کے لیے ایک گاڑی ہو جائے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگتا میں۔ اس لیے کہ سعودیہ میں تو بھائی سائیکل تو ہے نہیں، ٹانگا تو ہے نہیں، ماشاءاللہ آدمی کام کرنے والا ہو گاڑی رکھتا ہے جی، تو وہاں تو گاڑیوں کا سفر ہے اور ایسے سارا
ایک چھوٹی سی گاڑی دے دو بس، اور میں زیادہ نہیں مانگتا جی، پھر دیکھنا مانگ کر کیا بنتا ہے جی، مل جائے گا مل جائے گا۔ ارے ملنا تو بڑی درکنار بڑی دور کی بات ہے، آپ جب یہاں خارج کرو گے وہ سمجھے گا کچھ دینے لگا جی، حالت اس کی یہ ہوگی وہ سمجھے گا شاید کچھ دینے لگا ہے۔ اور رب کائنات فرماتے ہو اس رب کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری اس پکار کو نہیں سن سکتے۔ اللہ کہتا نہیں سن سکتے، یہ کہتا نہیں سنتے۔ اللہ کہتا نہیں سنتے، یہ کہتے ہیں سنتے ہیں جی، ہم نے کہا نہیں سنتے، یہ کہتے سنتے ہیں۔ ارے ہمارے زندہ نہیں سنتے، ان کے مردہ سنتے جی، ہمارے زندہ نہیں سنتے، ان کے مردہ بھی سنتے ہیں۔ کہتے زندہ لاکھ تے مریا اللہ اکبر۔ تو بہرحال رب کائنات فرماتے ہیں ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگر وہ بالفرض سن بھی لیں، اگر وہ بالفرض سن بھی لیں تو وہ تمہاری پکار کے مطابق تمہیں دے نہیں سکتے، جس طرح میں نے ابھی کہا جی، اگر وہ بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری طلب کے مطابق تمہیں دے نہیں سکتے۔ ماں کا دیکھ لو، تجربہ کر کے دیکھ لو، چھٹی جاؤ تجربہ کر لینا جی۔ اور رب کائنات فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن آئے گا، یکفرون بشرککم، تمہارے اس شرک کا وہ انکار کر دیں۔ اور اب ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آ کر ڈھول پھڑکانا، ہم نے کہا تھا چادر چڑھانا، ہم نے نہیں کہا تھا یہ سارے کام کرنا۔ اور رب کائنات فرماتے ہیں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اس رب سے بڑھ کر ایسی خبریں تمہیں کوئی دینے والا نہیں ملے گا۔ اللہ تمہیں یہ خبریں دیتا، سمجھ جاؤ یہ وقت ہے سمجھنے کا، یہ وقت ہے سمجھنے کا، سمجھ جاؤ۔ اگر تم مثالیں دے رہا ہے لیکن پھر بھی بندہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّاهُ، جس روز ہم ان تمام کو جمع کریں گے، تمام کو جمع کریں گے، کن کو جی؟ جو پکارتے ہیں ان کو بھی، جن کو پکارا جاتا ہے ان کو بھی، تمام کو جمع کیا جائے گا۔ اور کیا کہا جائے گا؟ اپنی اپنی جگہ ٹھہر جی، اپنی اپنی جگہ ٹھہر جاؤ۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس دن ہم تمام کو اکٹھا کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم ان شریکوں کو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ مَكَانَكُمْ، اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ، أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، تم بھی اور تمہارے شریک بھی جی، پوجا پاٹ کرنے والے اور جن کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے، تمام کو تمام اپنی جگہ۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم دونوں کے درمیان میں پھوٹ ڈال دیں گے، تفریق ڈال دیں جی، تم ادھر ٹھہر جاؤ، تم ادھر ٹھہر جاؤ۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، وہ شریک کہیں گے، وہ شریک کیا کہیں گے؟ وہ شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، ہماری عبادت نہیں تم کیا کرتے تھے۔ تو یہ کیا کہیں گے؟ نہیں ہم تو تمہارے ہی قبر پر ڈھول بجایا کرتے، ہم تو نذرانہ ادھر ہی لے کر آتے تھے بھائی، ہم یہی ہو گئے کہ نہیں ہمارے پاس، ہم نے نہیں کہا تھا تم کو یہ کام کرنا، لیکن یہ پھر بھی ان کے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ حال رب کائنات نے بہت سارے مقام پر ان لوگوں کی مثالیں دی ہیں۔ ایک اور مقام پر رب کائنات فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، عباد امثالکم، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح ہی کے بندے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی یہ شرک کا لفظ آیا ہے، ایسی باتیں آئی ہیں، وہ بتوں کے لیے ہیں۔ وہ کن کے لیے ہیں؟ بتوں کے لیے۔ اگر وہ بتوں کے لیے ہے تو یہ آیت جو اشارہ کر رہی ہے کہ رب کائنات فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم اپنی مشکلوں میں پکارتے ہو، اپنی پریشانیوں میں پکارتے ہو، عباد، وہ بندے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ بندے ہیں، امثالکم، جس طرح تم بندے ہو، جس طرح تم ہو وہ بھی ایسے ہیں جی۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں یہ جب شرک کی ابتدا ہوئی تو کیا کرتے تھے وہ؟ جو ان کے 5 بڑے بڑے نیک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کے مرنے کے بعد انہوں نے ان کی مورتیاں بنا لی، تصویریں بنا لی
اور ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی. اور آج کل کیا کرتے ہیں؟ آج کل تو جدید دور ہے نا جی. اس وقت تو بڑی محنت سے انہوں نے بیچاروں نے پتھروں پر لکڑیوں پر بنائی ہوگی. آج کل تو بڑی ٹھاک کرو تصویر بات جی، محنت کی ضرورت ہی نہیں. بابا بیٹھا ہوتا تو اس کی تصویر نکالتے ہیں اور دکانوں میں، مارکیٹوں میں، گھروں میں، گاڑیوں میں تصویر. اور کیا عقیدہ ہے کہ بابا جی جب زندہ تھے اس وقت بھی برکت تھی، اب جب نہیں رہے تو اب ان کی تصویر ہے یہی برکت دے رہی ہے. یہی کیا ہے؟ برکت دے رہی ہے. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں مولوی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسی بات نہیں، وہ ان تصویروں کی پوجا پاٹ نہیں کرتے، ان کے ساتھ محبت نہیں کرتے، تو ٹھیک ہے. کسی بات آپ کے رشتے دار میں کسی کے گھر میں بابے کی تصویر لگی ہے تو اس کو پھاڑ کے دیکھ لو جی، اس کو پھاڑ کے تجربہ کر لو، جا کے چیک کر لو اور پھر دیکھو کیا بنتا ہے جی. پہلے تو وہیں پر شروع ہو جائے گا کام، اور اس کے بعد وہ کوشش کریں گے محلے سے بھی نکال دیا جائے. بہاڑا کہاں سے آ گیا جی؟ اچھا بڑا تھا یہاں پر سعودیہ میں گیا دماغ خراب. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے محلے والے برادری والے دشمن ہو گئے کہ جب یہاں پر تھا اچھا بڑا تھا، لیکن وہاں پر گیا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ جی. ایک دوست ٹیلی فون مجھے کیا، کہنے لگا مولوی صاحب میرے پاس لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، مجھے بڑا ہی تنگ کرتے ہیں، کوئی ٹائم نکال کے مجھے تھوڑا سا سمجھاؤ. میں گیا، جا کر بیٹھا 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ، کوئی نہ آیا. تو میں نے پوچھا کہاں گئے وہ تیرے دوست ساتھی، آئے نہیں آج؟ کہنے لگا جی پتا نہیں کیا آج کوئی بھی نہیں، ورنہ روزانہ ہی آتے ہیں میرا دماغ خراب کرنے کے لیے، روزانہ ہم آتے ہیں یہاں پر میٹنگ کرنے کے لیے، لیکن آج کوئی بھی نہیں آیا. میں نے کہا کہیں تم نے بتایا تو نہیں تھا کہ ایک مولوی صاحب آ رہے ہیں؟ کہ ہاں میں نے بتا دیا، میں نے بتا دیا. تو کہنے میں نے تو بتا دیا. تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ ہم نے نہیں آنا، اگر ہم بیٹھ گئے تو ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے گا، ہم گمراہ ہو جائیں گے. مجھے فوری وہ مشرکین مکہ کی بات یاد آ گئی کہ جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے دو، کانوں کو بند کر دو، ان کی مجلس میں مت جاؤ، اس لیے کہ جو ان کی مجلس میں جاتا ہے وہ انہیں کا ہو جاتا ہے جی. اور ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، ہم اس چیز کو پیش کرتے ہیں جو رب کائنات نے 1400 سال پہلے نازل کیا ہے. ہم لوگوں کے سامنے رب کا قرآن پڑھتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرتے ہیں. لیکن چونکہ جب آتے ہیں تو پریس کر کے بھیجا جاتا ہے کہ ان کی مجلسوں میں مت بیٹھنا. بڑی عجیب بات مجھے اس وقت لگتی ہے کہ یہاں کے عقیدے کو لیتے نہیں، یہاں کے پیسے کو بڑھا لیتے ہیں جی. ریالوں کو بڑا ہاتھ مارتے ہیں. وہ آدمی جس کے پیسے لے رہے ہیں اس کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ گمراہ آدمی ہے، لیکن پیسہ اس کا بڑا لینے کے لیے جلدی آ جاتے ہیں. یہی آدمی کہے کہ بغیر کام کے میں تجھے 50 ریال دیتا ہوں، فوری لینے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ اکبر. تو بہرحال اس لیے تو کسی نے کہا نہ ولی نہ کوئی خواجہ نہ غوث نہ داتا نہ عطار، نہ ولی نہ کوئی خواجہ نہ غوث نہ داتا نہ عطار، جب تک اللہ نہ چاہے نہیں کر سکتا کوئی بیڑا پار. اللہ کے علاوہ کوئی مشکل حل کرنے والا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی رب کائنات فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم مشکلوں کے وقت پریشانیوں کے وقت پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی تو پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے. کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. اموات، وہ تو مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں، مردہ ہے زندہ نہیں. اور یہ کہتا ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے، لگاؤ شور مچاؤ شور. اور اب کہتا ہے زندہ نہیں، یہ کہتا ہے زندہ ہے جی. اب فیصلہ کرو رب کی بات سچی ہے. اور اب کائنات فرماتے ہیں اموات غیر احیاء، مردہ ہے زندہ نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، جن کو تم شروع کے وقت پکارتے ہو، جن کو تم حاجتوں کے وقت پکارتے ہو، ان بیچاروں کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. ان کو تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے.
نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. جی جن کو تم پکارتے ہو کہ یہ ہماری مدد کر دیں ان کی حالت تو یہ ہے کہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے. بیمار ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بڑا MBBS ڈاکٹر لے کر آؤ, اس لیے کہ پیسے والے ہوتے ہیں جی بڑے بڑے بڑا حکیم لے کر آؤ, وہ ڈاکٹر لے کر آؤ, فلانا لے کر آؤ, اپنی مدد نہیں کر سکتے جی. اور لوگوں کو طویل بنا کر لو جی یہ گلے میں ڈالو بیماری نہیں آئے گی, یہ ڈولے شریف پر باندھ لو جی صحت مند ہو جاؤ گے. ہوتا ہے نا جی, کوئی پیٹ پہ باندھ رہا ہے, کوئی لان پہ باندھ رہا ہے, کوئی گلے میں ڈال رہا ہے, اس لیے کہ صحت آ جائے, بیماری نہ آئے. اور آج کل تو ماشاءاللہ پرانے مولوی بیچارے ہوتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے, پرانے مولوی پڑھتے تھے بیچارے جی پانی میں دم کر کے دینا اور اس کو سکھانا. آج کل بڑا شارٹ کٹ راستہ تھا. آج کل تو یہ ہے کہ جی فلانا بچہ بیمار ہے اور اس بیماری کے بارے میں پہلے وہ یاسین پڑھا کرتا تھا اور اب یاسین کا ٹھپا آ گیا جی. اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ اس آدمی کو تم کیا کر دو, طویل لکھ دو. بابا جی کون سا طویل لکھ کر دو, اس بیماری کا تجھے پتا ہے, وہ مور نکالتا اور ٹھپا مارتا یاسین کا دے دیتا اس کو جی. اور فون پر کام, میرا ایک دوست ہے کافی عرصہ پہلے اس نے یہ قصہ مجھے سنایا. لاہور کا رہنے والا تھا اور یہ بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں جب چھٹیاں آتی ہیں پیسے والے ادھر ادھر ریسٹ مارنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ مری میں ریسٹ مارنے کے لیے گئے بچوں کے ساتھ. وہاں پر گئے تو بچہ ان کا بیمار ہو گیا. پہلے جب بیمار ہوتے تو بابا جی کے پاس جاتے تھے پھوکا مروانے کے لیے, اور اب تو کافی لمبا سفر ہے تو اب کیا بنے, عمر صاحب وہ آدمی جو ہے وہ ٹیلی فون کیا بابا جی بچہ بیمار ہو گیا. کہتا لے آؤ. نہیں جی آنے والا سسٹم اب نہیں ہے, میں تو اتنی دور بیٹھا ہوں. تو کہتا اچھا یہ جو موبائل ہے اس پہ لگاؤ ہمارا کام, اور وہیں بیٹھے بیٹھے جو پھوکا مارا ہے اللہ اکبر. میں تو کہتا ہوں اللہ کے بندو ان پھوکوں کو چھوڑ دو ورنہ آخرت میں ایسا پھوکا چڑھے گا, آخرت میں ایسا پھوکا چڑھے گا جی کہ وہ پھوکا بجھانے والا پھر کوئی نہیں آئے گا, اس پھوکے کو بجھانے والا پھر کوئی نہیں آئے گا جی. وہ بڑا بہترین کسی نے بات کی نا, اس نے کہا مشکلوں کے وقت یہ پکارتے ہیں نا جی, علی کو پکارتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یا علی مدد جی, کوئی چیز اٹھانی ہو ذرا وزنی ہو, یا علی مدد, یا مشکل کشا علی نعرہ لگاتے ہیں مشکل کے وقت. اور تھوڑا سا لمبی کھالا وہ کیا نہر پھلانگری ہو تو وہاں پر بھی پیچھے سے آ کے یا علی مدد کا نعرہ لگا کے گزریں گے جی. تو کہتے سمجھو قیامت آ گئی, سمجھو قیامت آ گئی, سارے لوگ ہی جمع ہیں, حشر کا میدان بڑھتا ہے, ملائک بھی جمع ہے, پیر بھی جمع ہے, نیک بھی جمع ہے, سب لوگ جمع ہیں. اور مومنین جنت میں جا رہے ہیں, انبیاء علیہ السلام جنت میں جا رہے ہیں, اللہ کے ولی جنت میں جا رہے ہیں, نیک آدمی جنت میں جا رہے ہیں, علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنت میں جا رہے ہیں. اور یہ جتنے ملائک تھے بڑے بڑے ڈنڈے پکڑنے والے جی, بڑے بڑے تسبیح اور کڑے پہننے والے, انہوں نے جب دیکھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیالی تو کہنے لگے حیدر. کیا کہا, حیدر, حیدر کا نعرہ لگاتے ہیں نا جی, حیدر یعنی وہ علی رضی اللہ عنہ ہمارے جی, حیدر. اب وہ مڑ کر دیکھتے پیچھے اور دیکھ کر جو ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ جس طرح کہ میں چھوڑ کر آیا تو اس طرح کے تو نہیں ہے جی. وہ تو تہجد پڑھنے والے, نفلوں کی پابندی کرنے والے, فرضوں کی پابندی کرنے والے, قرآن کی تلاوت ذکر و اذکار کرنے والے تھے, جن کے چہروں پر داڑیاں سجی ہوئی تھیں, جن کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان تھے. میں تو ایسے چھوڑ کر آیا تھا, ایسے نہیں چھوڑ کر آیا تھا کہ پیچھے عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال ہیں, نہ مونچھ ہے نہ داڑھی ہے. آگے سے پتا چلتا ہے جی کہ بھائی ہے, پیچھے سے پتا چلتا ہے کہ بہن جی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کے چل پڑے جنت کی طرف. انہوں نے جب دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو ہم ملانگ ہیں, ان کو پکارنے والے حاجتوں کے وقت, مشکلوں کے وقت, اور انہوں نے ہماری طرف توجہ ہی نہیں کی, اور وہ جا رہے ہیں تو یہ پیچھے پکار رہے حیدر حیدر حیدر. تو فرشتے پکڑ کے کہیں گے حیدر نہیں حیدر, حیدر نہیں, حیدر مرو تجھے ادھر
ادھر جاؤ تھوڑا ٹھکانا جہنم. جی حیدر کی طرف جانے والے وہ لوگ ہیں جو رب کو اور رب کے قوانین کو پسند کرنے والے، ان کے مطابق عمل کرنے والے. کیوں مانگتے ہو تم اوروں کے دربار سے، کیوں مانگتے ہو تم اوروں کے دربار سے، ایسا کون سا کام نہیں جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے. جی کیوں تم اوروں کے سامنے جھکتے ہو. اور پھر میں پرچی بھی آ گئی، اللہ اکبر. جی پرچی آ گئی، چلے پرچی کا جو ہے وہ احترام کرتے ہوئے. ٹھیک ہے جی. ہر طرف خیمے لگے ہیں، دور تک بازار ہے. ہر طرف خیمے لگے ہیں، دور تک بازار ہے. یہ نمائش ہے، کوئی میلہ ہے یا تہوار ہے یہ تقریب عقیدہ اس ہے ایک پیر کا. کام کرتی ہے یہاں کی خاک بھی ایک سیر کا. ایک طوائف گا رہی ہے سامنے درگاہ کے، ایک طوائف گا رہی ہے سامنے درگاہ کے. کیا مزے ہیں قبلہ سہاگن شاہ کے. جی بابا جی کے دربار پر طوائفیں گا رہی ہیں. جی کل ہی جو ہے وہ ایک سیاسی پارٹی میں جی یہی کام ہوا ہے. انہوں نے کرنا وہ اپنا موسیقہ تھا، لیکن وہاں پر کسی بابے بلے شاہ کے شیروں میں سے کوئی شیر چلا دیا اور کہا کہ یہ تو وجر ہے، یہ تو کیا ہے جی. لیکن دیکھنے والوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو اسی طرح ان درباروں پر کیا کرتے ہیں، عورتوں کو لا کر اور یہ ملنگ اور عورتیں نوجوان ہوں یا بوڑھی ہوں ان کو لا کر ان سے رقص کروایا جاتا ہے. یہی کام یہی کشل کود ایک کوٹھے والی عورت کرے تو وہ کیا ہے جی، وہ کیا ہے، وہ فحاشہ عورت ہے. اور وہی کام دربار پر ہو تو وہ کیا ہے، یہ تو وجن ہے جی. یہ تو ہار چڑھے ہوئے ہیں. ایسے ہار چڑھائیں گے پھر یاد کریں، ایسے یہ فرشتے ہار چڑھائیں گے نا، جو ہی قبر میں جائیں گے الیکٹریشن شروع ہو جائے گی جی، سارے ہار شار اتر جائیں گے. ایک دعائیں گزا رہی ہے سامنے درگاہ کے. کیا مزے ہیں قبلہ سہاگن شاہ کے. عورتوں کی بھیڑ، عورتوں کی بھیڑ میں نظارہ، عورتوں کی بھیڑ میں نظارہ ٹھوک کر کھائے ہیں. کیا اس ہجوم رنگوں میں کب خدا یاد آئے ہیں جی. عورتوں کی بھیڑ میں نظارہ ٹھوک کر کھائے. عورتیں جمع ہوتی دربار. اور کیا ہوتا ہے آج عورتوں کا جانا ان درباروں پہ بند کر دیا جائے نا جی، 90% نہیں 99% نوجوان جانا چھوڑ دیں گے جی. کوئی ایک آج ہے وہ نکھتا مارا جائے گا جی، ورنہ یہ جانا چھوڑ دیں گے. عورتوں کی بھیڑ میں نظارہ ٹھوک کر کھائے ہیں. اس ہجوم رنگوں میں کب خدا یاد آئے ہیں. عورتیں دائیں بائیں سوکھی پاؤڈر لگا کر آئے، وہاں خدا یاد آتا ہے جی، خدا یاد رہے گا وہاں. مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی، مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی. یہ وہ منظر ہے جہاں ہے نیکیاں بھٹکی ہوئی. مقبرے ہیں، جالیاں ہیں، ان کے اوپر. میں کل ہی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں مصر میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی طرف کچھ لوگوں نے اپنی وہ ارسال کی پرچیاں. اس کے اوپر ایک عورت لکھتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ فلانے لوگ مجھے بڑا تنگ کر رہے ہیں، آپ ان کو سیٹ کر دو نا. اور یہ سیٹنگ ان کی جو ہے وہ پہلی فرصت میں ہونی چاہیے. یعنی اے بابا جی، اے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ نے آپ کو بزرگ اور یہ بڑا لمبا لیٹر ہے. اور لیٹر کہاں لٹکا دیا جا کے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر کے ارد گرد جو جالیاں وہاں پر اپنی درخواست رکھ دی. اور ساتھ آخر میں یہ بھی لکھ دیا کہ میرا کام پہلی فرصت میں ہونا چاہیے جی، پہلی فرصت میں میرا کام ہونا چاہیے. مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی. یہ وہ منظر ہے جہاں ہے نیکیاں بھٹکی ہوئی. ان پہ لکھا ہے ہماری جھولیاں بھر دیجیے، درد دل سن لیجیے، مشکل کشائی کیجیے. اللہ اکبر. آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اختیار. میرا گل بھی ہے بہت مدت سے بے فصل بہار. یہ ملید ہے، یہ بتاشی، یہ مٹھائی کا دکان، یہ عقیدے کا کمول، یہ فور اشتیاق. چادریں چڑھتی ہوئی، چادریں چڑھتی ہوئی، ڈھولک بھی بجتی ہوئی. چادریں چڑھ رہی ہیں، لائن لگی ہوئی ہے چادروں کی، اور ڈھولک بھی بج رہی ہے ساتھ. اور آج کا ڈھولک کا زمانہ اتنا نہیں ہے. آج کل تو بڑے جدید، دس ٹائم از نیو جنریشن.
یہ تو بڑا جو ہے نوجوانوں کا زمانہ ہے جی، اس وقت جو ہے وہ بڑی بہترین نئی نئی چیزیں ہیں، ایسی نئی نئی چیزیں ہیں کہ 2-4 سال کا جو بچہ ہے اس کے سامنے بھی کھڑکا دیا جائے یہ وہ بھی ہلنے لگ جاتا ہے جی، وہ بھی اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے جی۔ اور یہ چیز جب باقی کے دربار پر میں تو کبھی کبھار حیرت زدہ ہو جاتا ہوں، اتنی بجاتے ہیں جی، اتنا بجاتے ہیں، باہر کے لوگ جو ہے وہ بھی حالت نہیں ہوتی ہے، اندر باتیں بھی حالت کیا ہوگی۔ یہ میں نے کیوں کہا جی؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک بابا زندہ ہے، ان کے نزدیک بابا زندہ ہے اور سنتا ہے۔ ارے باہر والے لوگ کھڑک رہے ہیں تو بابے کا کیا حال ہوگا؟ تو بہرحال چادریں چڑھتی ہوئی، یہ ڈھولک بھی بجتی ہوئی، یہ موحد ہیں جو پوجا کر رہے ہیں پیر کی، کوئی سجدے میں جھکا ہے، کوئی مصروف ہے طواف، کوئی سجدے میں جھکا ہے، کوئی مصروف ہے طواف، تھام رکھا ہے کسی نے دونوں ہاتھوں سے غلاف جی، دونوں ہاتھوں سے غلاف پکڑا ہوا ہے، رو رہا، چیخے مارا، آنسو بہا رہا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، یہ کوئی شعر ہی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے میرے بھائیو، حقیقت ہے۔ تو کہنے والا کہتا رو رہا ہے، کوئی چوکٹ ہی پہ سر رکھے ہوئے، چوکٹ پر سر رکھا ہوا، رو رہا، چیخ رہا، چلا رہا، بابا مر گئے جی، رو رہا، چلا رہا کہ میرا فلانا کام کر دو، فلانا کام کر دو۔ رو رہا ہے کوئی چوکٹ ہی پہ سر رکھے ہوئے، ہے کسی کے ہاتھ بہرے التجا اٹھے ہوئے، جس طرح رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رونا گڑگڑانا چاہیے تھا، جس طرح رب کے سامنے آنسو بہانے چاہیے تھے، جس طرح رب کے سامنے اپنی مشکلوں کو رکھنا چاہیے تھا، اس طرح لوگوں نے بابے کے دربار پر قبر پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا۔ جس طرح رب کے سامنے رونا چاہیے تھا، جس طرح رب کے سامنے آنسو بہانا چاہیے تھے، اس طرح بابے کے در پر آنسو بہانا شروع کر دیے۔ تو کہنے والا کہتا رو رہا ہے کوئی چوکٹ پہ ہی سر رکھے ہوئے، ہے کسی کے ہاتھ پہلے التجا اٹھے ہوئے، ان برستا ہے یہاں چاندی اڑاتی ہے، زمین آخرت کی یاد ایجا پاؤں رکھ سکتی نہیں، ظاہروں پہ خود مجاور ہی جھکا دیتے ہیں سر، ظاہروں پہ خود مجاور ہی سر جھکا دیتے ہیں، مور کے پنکھے کے سائے میں کلا دے باندھ کر۔ بہت سارے لوگ جاتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، عاجزی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور جو بھی بیچارہ اچھے بھی ہوتے ہیں نا جی لوگ، وہ صرف دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو وہ جو کھڑے ہوتے ہیں مجاور، بڑے بڑے ڈنڈے لے کر مور باندھے ہوتے ہیں آگے مور کے پر جی، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بدبخت ایسا ہے کہ اس نے نہیں جھکایا، وہ کہتے ہیں چھت وہ ہوا لے جی، وہ ہوا دینے کے لیے ڈنڈا آگے کرتے ہیں، وہ بیچارہ اپنی ساتھ نیچے کر لے جی، تو کہتے ہیں ظاہروں کے خود مجاور ہی جھکا دیتے ہیں سر، مور کے پنکھے کے سائے میں کلا دے باندھ کر، ہے یہ تعلیم نبی فرمانے قرآن کریم، ہے ہر ایک بدعت ضلالت شرک و ظلم عظیم، بدعتوں ہی بدعتوں کی ہر طرف شیشہ گری، ادھر بھی بدعتیں ادھر بھی بدعتوں ہی بدعتوں کی ہر طرف شیشہ گری، اس طرح تردید فرمان رسول کی، مدعی توحید کے شرک سے یہ ساز باز۔ ایک طرف کہتے ہیں پکے مومن ہے جی، ساڑھے تو پکا مومن وڈا کوئی دنیا سے آیا ہی نہیں جی، ایک طرف اپنے آپ کو مومن کہے گا، توحیدی کہے گا، اور دوسری طرف شرک سے یہ ساز باز۔ کہنے والا کہتا ہے ایک طرف قبروں پہ سجدے، دوسری طرف نماز، ایک طرف قبر کو بھی سجدہ کرتا ہے، دوسری طرف اللہ کے سامنے بھی سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ تو کہنے والا کہتا ہے مدعی توحید کے شرک سے یہ ساز باز، ایک طرف قبروں پہ سجدہ، دوسری طرف نماز، التجا فریاد استمداد غیر اللہ سے، یہ نہیں ہے شرک، تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے جھکنا، اوروں سے مدد مانگنا شرک یہ نہیں کہ شرک کسی بکرے کا نام ہے جی، یہی تو شرک ہے۔ کہتے ہیں جی نہیں یہ شرک نہیں ہوتا، شرک ہندو کرتے ہیں، شرک وہ کالی دیوی کے سامنے جھکنا وہ شرک ہوتا ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ تو کہنے والا کہتا ہے التجا فریاد استمداد غیر اللہ سے یہ نہیں ہے شرک، تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ تابا یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا، مضحکہ توحید کا کب تک اڑایا جائے گا؟ کب تک توحید کا مذاق اڑاؤ گے جی؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہی در کا سوالی رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہی گھر سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ایک اللہ کو اپنا رب ماننے والے، مشکل کشا ماننے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو بھی چیز حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو جی۔ تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی چیز اللہ کو مانگ لو، بڑی بڑی چیز بابے کو مانگو جی، نہیں میرے بھائیوں، ہر چیز کا دینے والا ایک اللہ ہے۔ نبی
کہ جن کو لوگوں نے داتا بنایا ہوا ہے، جب یہ پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت داتا کون تھا؟ جن کو علی حجویری کو لوگوں نے داتا بنایا ہوا ہے، جب یہ نہیں تھے پیدا ہوئے تو اس وقت ان کا داتا کون تھا؟ اور جن کو غریب نواز بنایا ہوا ہے، جب وہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس وقت غریبوں کو نوازنے والا کون تھا؟ جی اس وقت بھی اللہ تھا، آج بھی اللہ ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق